رات جو کچھ ہوا اس کا حسنہ کے دماغ پر گہرا اثر ہوا کہ اس کو تمام رات نیند ہی نہ آ سکی اور اس وجہ سے اسے صبح ہلکا ہلکا بخار ہو چکا تھا۔ اپنے دکھتے سر کو دباتی وہ بھی اٹھی ہی تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ دل زور سے دھڑکا۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے فون دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ اس کے اٹھنے کا علم شاید اس شیطان کو ہو چکا تھا۔ اپنے حواس کو قابو میں کرتے اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ کل رات کی دھمکی اسے اچھے سے یاد تھی۔ میری جان اٹھ گئی۔ سیحان کے چھیڑنے والے انداز پر حسنہ خوف کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ بکواس بند کرو بےہودہ انسان، فون کیوں کیا ہے؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ یہ پوچھنے کے لیے کہ نیند کیسی آئی؟ مجھے تو بہت مزے کی نیند آئی۔ تمہاری سانسوں کی گھلتی خوشبو، ہونٹوں کا نرم لمس مجھے بھولا ہی نہیں جا رہا۔ ویسے تمہیں کیسا لگا؟ مجھے تو بہت مزہ آیا۔ اگر تم دوبارہ یہ سب چاہتی ہو تو… ابھی وہ شیطانیت سے بولا ہی تھا جب حسنہ کے غصے سے بھری نم آواز آئی۔ تم ایک نمبر کے واہیات اور گرے ہوئے انسان ہو۔ اپنی بے شرم اور گھٹیا باتیں کسی اور کو سناؤ۔ اتنا بولتی وہ فون رکھ گئی اور سر پکڑ کر رونے لگی۔ اس ابلیس آدمی کے لیے یہ وقتی انجوائمنٹ تھی۔ اپنی نفرت اور انا کی جنگ میں وہ اس قدر گر چکا تھا کہ اس کی عزت نفس کو مجروح کرنے تک سے باس نہیں آیا تھا۔ لیکن حسنہ کے اندر کہیں شرم سے جھکی خود کو مجرم تصور کر رہی تھی۔ سیحان نے اس کے کانٹ سے جذبات، نازک احساسات کو اپنے غرور کے نیچے بری طرح سے رونڈ ڈالا تھا۔ شاید وہ آج کے بعد خود سے نظر ملانے کی بھی قابل نہیں رہی تھی۔ وہیں سیحان اب بھی ان حسین لمحات میں کھویا ہوا مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بہت پیاری تھی۔ آج سے پہلے وہ اتنا خوش کبھی نہیں ہوا تھا۔ اپنے جسم سے آتی حسنہ کی خوشبو کو بار بار سونگھتا اور اس کے ساتھ گزرا وہ قربت کا بہت حسین لمحہ سیحان کو ایک بار پھر اس کی قربت کے لیے بے چین کرنے لگا۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ سیحان نے اٹھ کر شرٹ پہنی۔ وہ کبھی کسی مرد کے سامنے بھی شرٹ لیس نہیں آتا تھا۔ آ جاؤ۔ بھاری آواز کے حکم ملتے ہی اس کا اسسٹنٹ جلدی سے اندر آیا، جسے دیکھ کر سیحان کے ماتھے پر بال گہرے ہو گئے۔ گڈ مارننگ سر، مجھے معاف کیجیے گا لیکن آنا ضروری تھا کیونکہ کل آپ کی دبئی میں حسن صاحب کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے جس کے لیے آپ کو آج نکلنا ہوگا۔ اپنے اسسٹنٹ کی بات سن کر وہ چڑچڑا پن سے بولا، نہیں مجھے نہیں جانا کہیں، میٹنگ کینسل کر دو۔ اس کے حواسوں پر اس وقت صرف حسنہ سوار تھی جسے سوچنا، دیکھنا اور اس سے بات کرنا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس سے دور جانا جہاں وہ اس کی ہواؤں میں پھیلی خوشبو اور احساس سے بھی محروم ہو جائے وہ نہیں چاہتا تھا۔ سر یہ بہت بڑی ڈیل ہے، کئی ملین ڈالرز کی مالیت پر۔ اگر یہ ڈیل نہ ہوئی تو ہمارے ساتھ ان کا بھی نقصان ہوگا۔ بزنس کی دنیا میں پھر کوئی آپ پر یقین نہیں کرے گا۔ اس کا اسسٹنٹ پریشانی سے بولنے لگا۔ آج تک اس کے ماسٹر نے کام سے بڑھ کر کسی اور چیز کو اہمیت ہی نہیں دی تھی، پھر وہ اس گولڈن ڈیل کو کیوں رد کرنا چاہتا تھا؟ سیحان نے گہرا سانس لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تیاری کرو، ہم آج رات ہی نکلیں گے۔ اپنے سر کو انگلیوں سے مسلتا وہ کچھ سوچنے لگا۔ اس کا اسسٹنٹ مسکراتا ہوا کمرے سے نکل گیا تو سیحان نے غصے سے آگے بڑھ کر کانچ کا خوبصورت واز زمین پر دے مارا۔ 2 دن کی بات ہے، پھر دیکھتا ہوں کون سی طاقت تمہیں مجھ سے دور رکھ پاتی ہے۔ خود سے کہتے سیحان نے فون اٹھایا اور ایک بار پھر حسنہ کو فون ملانے لگا۔ اس کی پھر کال آتی دیکھ حسنہ کا دل کیا کہ فون کھینچ کے دیوار پہ مارے، لیکن سیحان سے کسی بھی چیز کی امید کی جا سکتی تھی۔ اگر حسنہ کی غلطی کی سزا اس کی فیملی کو ملی تو یہ سوچ کر وہ فون اٹھا گئی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ حسنہ مجھے تم سے ملنا ہے، لوکیشن بھیج دوں گا، لیکن یاد رکھنا اگر تم 1 منٹ بھی لیٹ آئی نا تو سزا تم خود تجویز کرو گی۔ حکم کے ساتھ تو سخت آواز میں اسے دھمکا بھی رہا تھا۔ ملنے آؤ؟ پر کیوں؟ سیحان حاشا، میں کہیں نہیں آ رہی۔ حسنہ کا میٹر گھوم گیا جب وہ بھڑکی۔ اگر تم نہیں آئی حسنہ تو یاد رکھنا اس بار اپنی فیملی کی بربادی کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ پتہ نہیں کیوں اس کے انکار پر وہ جلتی لکڑی کی مانند سلگتا ہوا بولا تھا اور فون بند کرتا غصے سے ناک پھلانے لگا۔ مرتی کیا نہ کرتی، وہ بے جان جسم سے اٹھتی جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ چکن کاری کا سمپل وائٹ لانگ کرتا، جینز اور بڑی سی شال جسم پر لپیٹے، بالوں کا میسی جوڑا بنائے، صاف ملائم چہرے کے ساتھ وہ گھر سے نکلی۔ اتنی معصوم اور پیاری لگ رہی تھی کہ کوئی بھی دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔
اس کے دیے پتے پر پہنچی وہ اس شاندار اونچے ہوٹل کو دیکھ رہی تھی جس کی شان و شوکت اس کے مالک کے ہی جیسے مغرور اور شاہانہ تھی۔ ایسی کئی پراپرٹیز تھی اس ملک میں جو سیحان ہاشا کی ملکیت تھی۔ نہ جانے کیوں ان بے جان پراپرٹی میں حسنہ کو بھی اپنا شمار لگا۔ ایک گہرا سانس لیتی وہ آگے بڑھی اور لفٹ کے ذریعے اس بلڈنگ کے سب سے لاسٹ فلور پر پہنچ گئی۔ نازک ہاتھوں کے بیچ چادر کو مضبوطی سے پکڑے وہ ڈرتی ڈرتی کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جب اس کے دستک دینے سے پہلے ہی دروازہ خود بخود کھل گیا اور ایک ہاتھ نے آگے بڑھ کر اسے فوراً سے اندر کھینچ لیا۔ حسنہ چیخ بھی نہ سکی اور پھٹی ہوئی آنکھوں سے خود کو سیحان کے مضبوط حصار میں دیکھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس سے پہلے وہ تڑپ کر اس سے دور ہٹتے جب سیحان جو اس کی قربت کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھا حیرانگی سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے بولا، تمہیں بخار ہے حسنہ؟ دونوں کی آنکھیں اس وقت ایک دوسرے کو بہت قریب اور خاموشی سے دیکھ رہی تھیں جبکہ چہرے پر بڑھتی سانسوں کی سرسراہٹ اور ان کا شعور صاف سنائی دے رہا تھا۔ تم سے مطلب؟ مجھے کیوں بلایا ہے؟ بولو۔ ضرور اپنے گھٹیا احساس اور جذبات کی تسکین کرنی ہوگی۔ کل رات جو کیا اس سے پیٹ نہیں بھرا ہوگا نا؟ حسنہ دکھ اور غصے سے بولی جس سے آنکھوں کی نمی کے ساتھ اس کے لب بھی ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ وہ خود کو اس کے حصار سے چھڑاتی دور کھڑی ہو گئی۔ گھٹیا یا نیک کا تو پتہ نہیں، لیکن تمہارے دیدار کی طلب تھی سو ہو گئی۔ رات جو ہوا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا حسنہ، تم سوچ بھی نہیں سکتی میں کتنا بھوکا ہوں تمہارے معاملے میں۔ شاید میرا پیٹ ساری زندگی تم سے نہ بھرے۔ اس کے پاس آتے آرام سے اسے بیڈ پر بٹھائیں۔ وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں اس سے بہت کچھ کہہ گیا تھا جس کا خاک حسنہ کے پلے نہیں پڑا تھا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے دوائی لی؟ ایک بار پھر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھے وہ پوچھ رہا تھا۔ کیا یہ میری فکر کر رہا ہے؟ حسنہ لب بھینچے اسے تک رہی تھی جب سیحان سر ہلاتے خود ہی فون نکال کر کچھ بولنے لگا۔ تھوڑی دیر میں گرم گرم سوپ کے ساتھ مزیدار بریک فاسٹ اور کچھ دوائیاں ٹرالی میں رکھیں۔ ایک ویٹر آیا جسے سیحان نے دروازے میں روک کر ہی وہ ٹرالی اندر لے لی اور اس کے پاس آیا۔ پھر پیالے میں سوپ نکالا۔ وہ اسے دیے تحکم سے بولا، جلدی ختم کرو پھر یہ دوائیاں لو۔ اس نے کبھی سوپ تو کبھی سیحان کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ او گاڈ، میں نے اس میں کچھ نہیں ملایا جس سے تمہارا فائدہ اٹھاؤں۔ اتنا بھی گھٹیا نہیں ہوں جو اپنا حق لینے کے لیے تمہیں کچھ کھلاؤں۔ یہ صرف نارمل سوپ ہے۔ مجھے حق آنکھوں میں دیکھ کر ڈنکے کی چوٹ پر لینا آتا ہے۔ سیحان ہاشا ڈرتا نہیں ہے کسی سے۔ اسے اسٹیچو کی طرح بیٹھے دیکھ وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ پھر گھڑی پر ایک نگاہ ڈالتا اسے دیکھنے لگا حسنہ۔ اب آہستہ آہستہ سوپ پینے لگی۔ سوپ تو واقعی شاندار تھا، اسی لیے بنا کسی نخرے کے اس نے سوپ پورا ختم کیا۔ اس دوران سیحان کی گہری نظریں اسے اچھے سے جائزہ لے رہی تھیں۔ چلو اب یہ بھی کھاؤ۔ ایک پلیٹ میں چیز آملیٹ نکالتے اسے دینے لگا تو حسنہ کھڑی ہو گئی۔ نہیں، میرا پیٹ بھر گیا ہے، میں اب چلتی ہوں۔ وہ جلدی سے آگے بڑھنے لگی جب سیحان نے اچانک اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ایک جھٹکے سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تو حسنہ کا دل زور سے اس کے سینے میں دھڑکنے لگا جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ سیحان کی مدہوش بھری آنکھیں اس کے چہرے کو قریب سے حفظ کرنے لگیں۔ سیحان کا چٹانی سینہ اس کے نازک سے سینے میں موجود دل کی دھڑکنوں کو اچھے سے محسوس کر رہا تھا۔ چھوڑے مجھے، حسنہ نے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ تم نے دوائی نہیں لی حسنہ؟ اس کی بات پر حسنہ تھم گئی۔ وہ اسے سمجھ نہیں آئی کیا بولے، پتہ نہیں کیوں وہ انسان جو زہر لگتا تھا اس کے سامنے حسنہ گھبرائی، لیکن سیحان کے لبوں کے کنارے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اسے خود سے لگائے سیحان نے اسے دوائی دی، نہ چاہتے ہوئے بھی حسنہ کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ مجھے چلنا ہے، بہت دیر ہو گئی۔ اس کا ہاتھ جھٹکے سے دور کرتی وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ بس اب وہ یہاں سے جلد از جلد چلی جانا چاہتی تھی۔ تب کلائی سے کھینچ کر ایک بار پھر سیحان نے اسے سینے سے لگا لیا۔ حسنہ بے بسی سے لب کچل کر رہ گئی۔ آخر وہ شخص چاہتا کیا تھا؟ سیحان نے بہت پیار سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو اپنی انگلی سے پیچھے کیا، پھر اس کا چہرہ تھام کر اس کے ماتھے اور لب رکھ دیے۔ حسنہ اپنی سانسیں سینے میں دبائے سن کھڑی تھی۔ اپنا خیال رکھنا۔ اس کے شدت بھرے لمس پر حسنہ کے ہوش اڑ گئے۔ جب وہ آہستہ سے پیچھے ہوا، مطلب اسے جانے کی اجازت تھی۔
عظنا ہوش میں آتی اپنے ڈولتے دھڑکتے دل کو سنبھالتی کمرے سے باہر نکلی اور بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی آئی۔ اس وقت ذہان اپنے بدلتے جذبات پر حیران کن تھا۔ کیوں اس کا دل عظنا کی قربت، اس کے لمس کے لیے بچوں کی طرح مچلتا تھا، اور جب وہ دور چلی جاتی تو اس کا دل عظنا کے لیے اسی سے لڑتا جھگڑتا، اسے اذیت دیتا تھا۔ ذہان نے آنکھیں بند کی اور گہرا سانس بھرتے اس کی خوشبو کی سانسوں سے مہکایا۔ تم مجھے پاگل کر رہی ہو عظنا، خود سے کہتا وہ قدم باہر کی طرف بڑھا گیا۔ عظنا دل پر ہاتھ رکھتی گمسم رکشے میں بیٹھی تھی۔ عظنا ضرور یہ اس شیطان کی چال ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے اس کے پیچھے، ورنہ اس انسان سے اچھائی کی امید نہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اچھا بن کر تمہیں ہرانا چاہتا ہے، دماغ نے کہا، جس پر دل فوراً بولا چلو انسان جھوٹ بولے گا، اس کی زبان فریب کر لے گی، لیکن آنکھیں، عظنا آنکھیں تو جھوٹ نہیں بولتی نا۔ اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے کچھ تھا، کچھ ایسا جو سب سے الگ تھا، جو آج تک کسی کے لیے نہیں ہوا۔ اسے تمہاری فکر ہے، وہ تمہاری پرواہ کر رہا تھا۔ اس میں کیسی چال ہو سکتی ہے؟ دل اور دماغ کی اس جنگ میں وہ سر پکڑ کر زور سے چیخیں، بس۔ جس پر رکشا چلاتے انکل حیرانی سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ بے بسی سے ہنسی، میں پاگل ہو جاؤں گی ذہان آشا، تم مجھے پاگل کر دو گے، خود سے کہتی وہ باہر کے گزرتے نظاروں کو تکنے لگی۔ جب اس کا فون بجا، ہیلو مس عظنا، میں جج بات کر رہا ہوں، آپ کی شکایت ہم نے واپس لے لی ہے، آپ سے آپ کام کر سکتی ہیں۔ عظنا نے بے یقینی سے فون دیکھا، پھر کان سے لگاتی وہ بس اتنا بولی، شکریہ، اور فون رکھتی وہ خوشی سے پھر چلانے لگی۔ سب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا تھا۔ وہ سیدھا اپنے آفس آئی تو دیکھا کچھ وکیل اس کے آفس کے باہر کھڑے ہیں، جن سے وہ بات کرنے لگی۔ سب اسے مبارکباد دے رہے تھے، تم میری بہترین اسٹوڈنٹ رہی ہو عظنا، یہ 2 سال تم آسٹریلیا میں اگر نہ گزارتی تو آج تم میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوتی۔ خیر واپس آ گئی ہو تو کام شروع کرو، مجھے پورا یقین ہے تم اس فیلڈ میں بہت نام کماؤ گی۔ واجد صاحب اسے گریٹ کرتے بولے تو وہ خوشی سے بھر گئی۔ آج وہ بہت بہت خوش تھی۔ ایک طرف اس کے بھائی کو اتنی بڑی ڈیل مل گئی تھی تو دوسری طرف اس کی شکایت واپس لی جا چکی تھی، جس سے وہ اپنا کام پھر سے شروع کر سکتی تھی۔ اس نے گھر آتے ہی سب کو بتایا تو سب نے اسے ڈبل خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے باہر شاندار ڈنر کیا۔ جب سے وہ آئی تھی آج جا کر اس نے سب کے چہروں پر اتنی خوشی دیکھی تھی۔ وہی اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، میں تو کہتی ہوں عظنا کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اسے بھی اپنے گھر کا کرے، شادی کے لیے لڑکی کی یہی تو صحیح عمر ہوتی ہے۔ مومنہ بیگم کی بات پر کافی پیتی عظنا کو زور کا جھوکا لگا۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں مما، کتنا مزہ آئے گا، میری پیاری چھوٹی سی نند کی شادی ہوگی، مہر چہکتی بولی۔ مبشر زین اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ شادی کے لفظ پر عظنا کی سوچوں میں ایک دم اس مغرور ظالم انسان کا چہرہ گھوم گیا۔ کیوں نہیں کرنی بیٹا جی، یہ تو دستور ہے، باپ کا گھر بیٹی کے لیے پرایا ہی ہوتا ہے، اس کا اصل گھر شوہر کا گھر ہوتا ہے، جہاں وہ عزت اور وقار کے ساتھ محفوظ رہتے ہوئے زندگی گزار سکتی ہے، جسے وہ سجاتی ہے، سنوارتی ہے، یہی زندگی ہے بیٹا۔ مبشر اسے پیار سے سمجھاتے بولے تو وہ سر جھکا گئی۔ گھر آتے اس نے اچھے سے سب بند کیا اور سونے چل دی۔ کل رات کی نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے وہ جلد بستر میں لیٹتی گہری نیند میں ڈوب گئی۔ صبح بھرپور نیند لینے پر اسے یقین نہیں آیا کہ ذہان گزری رات نہ آیا، نہ ہی اس نے کوئی فون کیا۔ شکر ہے اس شیطان سے کچھ پل تو سکون کا ملا۔ خوشی سے اٹھتی وہ فریش ہوئی، پھر اپنے دن بھر کے کاموں میں مصروف ہوتی۔ وہ ذہان کو بالکل بھول گئی۔ واجد صاحب کی وجہ سے اسے 1-2 کیس پر اسٹڈی کرنے کو ملا، جس کی وجہ سے وہ رات گئے تک مصروف رہی۔ پھر گھر آتی وہ اتنی تھک چکی تھی کہ کھانا کھا کر مست سو گئی۔ لگتا ہے اس شیطان کو ہدایت مل گئی ہے، تبھی تو نہ 2 راتوں سے وہ آیا، نہ کوئی فون کر کے میرا خون جلایا۔ چلو اچھا ہے۔ صبح کی چمکتی کرنوں کو مسکرا کر دیکھتی وہ سوچ رہی تھی۔ زندگی میں ایک دم سکون سا اتر آیا تھا، سب کچھ پہلے کی طرح ٹھیک ہو رہا تھا۔ وہ خوشی خوشی اچھے سے تیار ہوتی، خوشبو میں بسی آفس کے لیے نکل آئی۔ آتے اس نے راستے میں سے اپنے لیے کچھ پھول لیے، مختلف رنگوں کے اسے پھول بہت پسند تھے۔ نرم ہونٹوں پر میٹھی سی دھن بجاتی، پھولوں کو ناک کے قریب کرتی، گہری سانس لی اس نے آفس کا دروازہ کھولا، جہاں خوب اندھیرا تھا۔ آفس کا دروازہ بند کرتے اس نے لائٹ آن کی۔ وہ جیسے ہی پلٹی تبھی سامنے خوف سے دیکھتی اس کی آنکھیں بڑی ہو گئی، پھول ہاتھ سے چھوٹ گئے۔
اچانک سے لگا ہوا میں جیسے آکسیجن کی کمی ہو گئی. دل الگ زور سے دھڑکنے لگا. تم؟ ذیحان سامنے صوفے پر کسی بادشاہ کی طرح پھیل کر بیٹھا تھا. اس کے ہونٹوں پر ٹھہری مسکراہٹ تھی. شرٹ کے اوپر کے بٹن کھلے تھے جس سے اس کا ہینڈسم مضبوط سینہ چھلک رہا تھا. تم اندر کیسے آئے؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی. ذیحان اپنی مخمور نگاہیں اسے دیکھتے جبڑے بھینچے اپنے اندر پنپتے جذبوں اور ضرورتوں پر قابو پانے کی ناکام صحیح کر رہا تھا. اس دشمن جہاں کی طلب بھن پھیلائے ناک کی طرح اس کے اندر ایندھن بھڑکائے ہوئے تھی. آنکھوں کی رنگت اس وقت شدید سرخ تھی. 2 دن سے وہ ایک پل کے لیے سو نہیں پایا تھا. اس سے دوری ذیحان کی طلب مزید بھڑکا گئی تھی. اس کے دیدار کی طلب، آواز کی طلب، پھر اس کے لمس اور خوشبو کی طلب. 6 دن کا کام وہ 2 راتوں میں اور 1 دن میں نمٹا کر بنا اپنی صحت کی پرواہ کی اس کے لیے بھاگ کر آیا تھا. ہر جگہ اسے شدت سے یاد آتی تھی. ذیحان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب حرام ہو چکا تھا. ابھی بھی وہ لمبے سفر سے تھکا ہارا سیدھا اس کے پاس آیا تھا. حسنہ کو اس کی حالت ٹھیک نہیں لگی، جیسے وہ بہت زیادہ تھکا ہوا خستہ حال ہو. چہرے کی چمک بھی مدھم تھی، بکھرے بال، سلوٹ زدہ کپڑے. اس حال میں بھی وہ کمال کا لگ رہا تھا. میں بہت تھک چکا ہوں حسنہ، پلیز میرے پاس آؤ. اس کی طرف امید سے ہاتھ بڑھاتا وہ بڑے ناز سے بولا. حسنہ کے دل کو پل میں کچھ ہوا، لیکن وہ حسنہ تھی. اتنی جلدی موم کی طرح کیسے پگھل جاتی؟ تھک گئے ہو تو گھر جا کر آرام کرو. یہاں کیا لینے آئے ہو؟ وہ تن فن کرتی بولی. ایک مرد اپنی عورت کے پاس کیوں آتا ہے؟ ظاہر ہے سکون کے لیے. حسنہ کو پاس آتے نہ دیکھ اس کی آنکھوں میں ناراضگی در آئی. میں بہت بھوکا ہوں، بہت پیاسا، پلیز حسنہ آؤ نا. اس کے بہکے انداز میں کیے جانے والے بار بار اصرار پر حسنہ جھرجھری لیتے دروازے سے جا لگی. تم ابھی کے ابھی نکلو یہاں سے ذیحان ہاشا. میں نے کوئی ہوٹل نہیں کھولا جہاں تمہارے کھانے پینے اور سونے کا خاص اہتمام ہو. یہ میرا آفس ہے، کوئی تمہاری رہائش کا نہیں. اب کہ حسنہ سے اس کی موجودگی اور برداشت نہیں ہو رہی تھی. وہ دروازہ کھول کر باہر جانے لگی. یاد رکھنا حسنہ، اگر تم یہاں سے باہر نکلی تو اپنے بھائی کی خوشیوں کو برباد کرنے کی ذمہ دار تم ہوگی. اس کی ہر بار کی دھمکی پر حسنہ تل ملاتی ہوئی پلٹی. کیا برباد؟ ہاں کیا برباد؟ بار بار بربادی کی دھمکی دے کر تم میری عزت نفس کو مجروح نہیں کر سکتے ذیحان. میری بھی اپنی کوئی سیلف ریسپیکٹ ہے، کیوں مانوں میں تمہاری؟ وہ نم آنکھوں سے چلائی. میں نے تمہاری کون سی سرعام عزت لوٹ لی؟ صرف اپنے پاس آنے کی ریکویسٹ ہی تو کر رہا ہوں. تم اتنا اوور ری ایکٹ کیوں کر رہی ہو؟ چلو شاباش میرے پاس آؤ. اس پر کوئی خاک اثر نہ ہوتا. یہ دیکھ حسنہ نے زور سے پیر زمین پر مارا اور مرے ہوئے قدموں سے چل کر اس سے تھوڑی دور آ کر کھڑی ہو گئی. اب کے ذیحان نے آئی برو اٹھاتے ترچھی نظر سے اسے دیکھا، جو منہ پھلائے اس سے اب بھی فاصلے پر کھڑی تھی. ایک گہری سانس لیتے وہ سیدھا ہوتا اپنا ماتھا مسلنے لگا. آنکھوں میں سرخی چھانے لگی. جب بجلی کسی رفتار کے ساتھ اس نے اٹھ کر حسنہ کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا. حسنہ جو مضبوطی سے اپنی جگہ پر جم کر کھڑی تھی، ذیحان کے ہلکا سے کھینچنے پر ٹوٹی شاخ کی طرح اس کی گود میں گرتی اس کے سینے سے آ لگی. وہ ہڑبڑا کر ابھی اٹھتی جب ذیحان نے اس کے نازک وجود کو پوری طرح سے قابو کرتے خود سے لگایا اور بڑے سے صوفے پر سیدھا لیٹتے اسے اپنے سینے سے لگا لیا. میں نے تمہیں بہت مس کیا حسنہ. کہ تم نے مجھے یاد نہیں کیا؟ ذرا سا چہرہ اٹھا کر اس کی ناک سے ناک رگڑتا وہ ہلکی سی سرگوشی کرنے لگا. حسنہ کی سانسیں پل میں تیز ہوئیں. چھوڑو مجھے، یہ کیا بےہودگی ہے؟ اس کے بہکے انداز دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی. اسے خود سے دور کرنے کے لیے وہ چھٹپٹائی، لیکن دور جانا تو چھوڑو، وہ تو اس کی قید میں ہل جل بھی نہیں پا رہی تھی. مجھے نہیں پتا حسنہ یہ کیا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جب تم پاس نہیں ہوتی تو میں پاگل ہونے لگتا ہوں. دماغ کی نسیں پھٹنے لگتی ہیں اور جیسے ہی تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو اندر کے طوفان کو سکون سا مل جاتا ہے. میرا وحشی پن ختم ہو جاتا ہے. ذیحان بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھتا. اس وقت اپنے ہوش میں بالکل نہیں لگ رہا تھا. وہ اس کے روم روم میں نشے کی طرح رچنے بسنے لگی تھی. اس کی آواز اس کے دیدار، لمس اور قربت کا عادی ہوتا جا رہا تھا. جیسے کسی نشے کے عادی مجرم کو بر وقت نشہ نہ ملے تو وہ مرنے لگتا ہے.
اس کے لیے اسنا بھی ایسی ہی تھی۔ اسنا کو اس پل اس سے بہت خوف محسوس ہوا۔ ابھی وہ پوری طاقت لگا کر اس سے خود کو چھڑواتی۔ جب سیحان ہلکا سا اٹھتا، اس کے ملائم بے داغ گردن پر شدت سے اپنے لب رکھ گیا۔ اسنا کو لگا وہ اب سانس بھی نہیں لے پائے گی۔ سیحان کا ایک ہاتھ اس کی کمر پر جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی گردن پر گرفت بنائے ہوئے تھا تاکہ وہ اس سے دور نہ جا سکے۔ سیحان کے ہونٹ حرکت کرنے لگے۔ وہ اب اپنی بھرپور شدتیں اس کی نازک سی گردن پر اتارنے لگا۔ اسنا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر چھلک پڑے۔ وہ بری طرح اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سیحان پر تو اس کا جنون سوار تھا۔ اس کی پرحدت لمس تک وہ اسے خود سے دور کرنے کے لیے پیچھے دھکیلتی رہی۔ جب اسے اپنی گردن پر سیحان کے دانتوں کا احساس ہوا تو وہ پتھر بن گئی۔ ہلکا سا درد اسے اپنے جسم میں رینگتا سا محسوس ہوا۔ وہ اب ہونٹوں کے ساتھ اپنے دانتوں کا بھی پاگلوں کی طرح استعمال اس کی گردن پر کر رہا تھا، ایسے کہ اسنا کو ایک میٹھی سی تکلیف محسوس ہوئی، لیکن اسنا کے لیے یہ حد سے تجاوز کرنے جیسا تھا۔ تبھی اسے بہت غصہ آیا اور اس نے احتجاج کرنے کے بجائے مقابلے کی ٹھانی اور پلٹ کر سیحان کے بازو پر زور سے دانت کاٹ دیے۔ سیحان جو اس وقت اس کے نشے میں پوری طرح سے ڈوبا بالکل ہی ہوش کھو بیٹھا تھا، اسنا کی اس حرکت پر حیران ہوتا اسے دیکھنے لگا۔ تبھی اسنا بازو چھوڑ کر زور سے اس کے سینے پر اپنے دانت جما گئی، جس سے سیحان کی ایک میٹھی سی آہ نکلی۔ اس سے مدہوشی بھرے انداز میں اسنا کے بالوں کو پیچھے سے پکڑتے اسے اپنے سینے کی طرف مزید دبایا۔ اسنا ایک جھٹکے سے دہشت زدہ سی دور ہٹتی اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ پاگل تھا؟ وہ اسے کاٹ رہی تھی، تکلیف دے رہی تھی اور اسے مزہ آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ دونوں کی تیز چلتی سانسوں کی سرسراہٹ خاموش ماحول میں طوفان برپا کر رہی تھی۔ سیحان کے ماتھے پر جمے ٹھنڈے پسینے اور تپتا گرم بدن اسنا اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔ جب اس کی وائلڈ انداز کو دیکھ کر اس کے رک جانے پر بے چینی سے بولا، جیسے اسے اسنا کا خود کو درد دیتے رک جانا اچھا نہ لگا۔ اسنا نے نظریں اس کے مضبوط چٹانی سینے کی طرف کی، جہاں سے چھلکتی ہلکی خون کی بوندیں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو چھلک کر اس کے سینے پہ گرا۔ جب سیحان نے ہلکا سے اٹھتے اس کی آنکھ کے کنارے اپنے ہونٹ رکھ دیے، تبھی دروازہ بجا۔ سیحان کی ہلکی گرفت پر موقع ملتے اسنا اسے دور دھکیلتی جلدی سے کھڑی ہوئی۔ اپنی تیز چلتی سانسوں کو قابو کرتے اسے غصے سے دیکھتی دانت پیس کر بولی، جا یہاں سے سیحان۔ سیحان اسے دیکھ کر ہنستا ہوا اپنی بکھری حالت تیز دھڑکتا دل لیے پرسکون لیٹا تھا، جیسے تپتے صحرا میں ٹھنڈی پھوار سی پڑ گئی ہو۔ لیکن میرا تو ابھی پیٹ ہی نہیں بھرا، میں تو ابھی بھی بھوکا ہوں اسنا، مجھے تمہیں کھانا ہے۔ بے چارگی سا منہ بنا کر بے باکی سے کہتا وہ ایک آنکھ دبا گیا۔ اسنا کے گال دہکنے لگے۔ اس نے غصے میں اپنا لیپ ٹاپ اسے مارنے کو اٹھایا۔ دروازے پر دستک اب بھی ہو رہی تھی جب سیحان سنجیدگی سے اٹھتا، اپنی شرٹ کے بٹن لگاتے خود کو ٹھیک کرتے اسنا کو دیکھنے لگا، پھر اس کے قریب آتے نرمی سے لیپ ٹاپ اس کے ہاتھ سے لے کر میز پر رکھتا اس کے کپڑے ٹھیک کرنے کو ہاتھ بڑھائے ہی تھے جب اسنا غصے سے اس کے ہاتھ جھٹکتی خود کو ٹھیک کرنے لگی۔ اس کی نظریں نمکین پانیوں سے بھری سیحان سے مدد مانگ رہی تھی۔ ایک لڑکی کے لیے اپنی عزت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتا۔ سیحان کو صورتحال سمجھنے میں ذرا وقت نہیں لگا۔ اس کی بیوی تھی، اگر دونوں ایک کمرے میں بند تھے تو کسی کی کیا مجال جو اس کے کردار پر انگلی اٹھائے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کے بیچ جو جائز رشتہ تھا اس کے بارے میں ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ کس کس کو اپنی پاک دامنی کا یقین دلاتے؟ صرف سیحان ہی تھا جو کیسی بھی صورتحال ہو اسے بچانے کی طاقت رکھتا تھا، پھر چاہے وہ اس کی بیوی پر اٹھی انگلی کو توڑتا ہو یا پھر ایک لڑکی کو خود کے ساتھ جوڑنے والے کا منہ توڑتا ہو۔ اس کا نام ہی کافی تھا سب کا منہ بند کروانے کو، اسنا، میں واجد ہوں، دروازہ کھولو بیٹا۔ دروازہ بجنے کے ساتھ مسلسل آواز بھی دی جا رہی تھی۔ اسنا تھک کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ سیحان نے تیزی سے جا کر دروازہ کھولا۔ واجد صاحب، جو دروازہ نہ کھلنے پر پریشان ہو رہے تھے، سامنے سیحان کی وجی شخصیت کو دیکھ ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آپ؟ ہاں، میں مس اسنا سے ایک کیس پر کچھ ضروری بات کرنے آیا تھا۔ اس کے لہجے میں انتہا کی سرد مہری تھی۔ ارے آپ تو ناراض ہو گئے، آپ آئیں نا پلیز۔ اسنا بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہے میری، بہت قابل۔ واجد صاحب تو سیحان کے سامنے بچھے جا رہے تھے۔
نہیں، آپ کے آنے سے میرا اب سارا موڈ خراب ہو گیا ہے مسٹر واجد. مجھے اب بات نہیں کرنی. میں مس عظنا سے پھر کسی اور دن میٹنگ رکھ لوں گا. پلٹ کر عظنا کو دیکھ کر شرارت سے مسکرا کر آنکھ دباتا وہ واجد کو سخت نظروں سے گھورنے لگا. مس عظنا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آنکھوں پر مہنگے گلاسز لگاتے وہ آگے بڑھ گیا. ہاشا صاحب، ارے ناراض مت ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ہوں گے. ارے رکیں تو. واجد صاحب اس کے پیچھے منتیں کرتے بولنے لگے، جو بنا کسی کی پرواہ کیے ایسے چل کر اپنی گاڑی میں آتا بیٹھا جیسے دنیا کو اپنے قدموں سے رون دینے والا ہو. پھر اس کی گاڑی دھول اڑاتی وہاں سے چلی گئی. عظنا، تم ہاشا صاحب سے کہنا میری غلطی نہیں تھی. ارے وہ آدمی اگر کسی سے ناراض ہوا تو جانتی ہو برباد کرنے میں ایک پل نہیں لگاتا. واجد صاحب کو نئی فکر نے گھیر لیے. وہ خاموش ہاری ہوئی عظنا کے پاس آتے بولے، عظنا سے بہتر کون جانتا تھا اس شخص کو جو برباد کرنے پر آتا تو ایسے کرتا کہ انسانوں کی نسلیں تک پناہ مانگے اس شیطان سے. اس نے گہرا سانس لیا. سر آپ پریشان نہ ہو، مجھے نہیں لگتا کہ ہاشا صاحب ایسا کچھ کریں گے. میں پھر بھی اگر ان سے ملی تو گزارش کر دوں گی. وہ لب بھیجے بولی. سارا دن کام کے دوران ایک بار بھی عظنا کے دماغ سے وہ لمحے نہیں نکل پا رہے تھے. اس نے باتھ روم میں جاتے زور سے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پر مارے تاکہ پرسکون ہو سکے، لیکن نظر جب آئینے پر گئی تو حیرت سے خود کو دیکھنے لگی. اس کی گردن پر نیلے سرخ رنگ کے کئی بڑے نشان تھے. اس نے ڈرتے ہوئے جلدی سے ان نشانوں پر ہتھیلی رکھی. یا اللہ، اگر یہ کسی نے دیکھ لیا تو کیا جواب دوں گی؟ سیحان تو میں اللہ پوچھے. زیر لب اسے کوستی گردن کے گرد اچھے سے دوپٹہ لپیٹتے وہ گھر چلی آئی. تھکن اور پریشانی سے اس کی آنکھیں درد کرتی لال ہو رہی تھیں، جنہیں وہ انگلیوں سے آہستہ آہستہ دبانے لگی. عظنا، چلو ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں. کتنے دن سے کہہ رہی ہوں طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چیک اپ کروا لو، لیکن تم سنتے ہی نہیں. مومنہ بیگم اب تھوڑا غصے سے بولی، مما میں ٹھیک ہوں، بس کام سے تھک گئی ہوں، آرام کروں گی، صبح تک ٹھیک ہو جاؤں گی. آپ پلیز مجھے کچھ کھانے کو دے دیں. اس کے انداز میں بے حد چڑچڑا پن تھا. مومنہ بیگم اپنی بیٹی کی یہی ضدی طبیعت سے عاجز تھی. انہوں نے اسے کھانا دیتے دوائی دی، جس کے بعد عظنا کمرے میں آتی نیند سے بوجھل آنکھوں اور دکھتے سر کے ساتھ جلد سو گئی. یہ لڑکی میرا فون کبھی نہیں اٹھاتی. سیحان جو کب سے عظنا کے فون پر کالیں کر رہا تھا، غصے سے فون زمین پر دے مارا. اسے عظنا کی فکر ہو رہی تھی، پتہ نہیں کیوں. دل بہت اداس تھا، حالانکہ اس کے ساتھ گزارے صبح کے حسین پل سیحان کی زندگی کے پرکیف یادوں میں سے ایک تھے، جسے یاد کرتے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا. لیکن اس خوبصورت احساس کے بیچ ایک ادھورا پن سا اسے اداس کر رہا تھا. اس نے بے قراری سے گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے صرف 9 بجا رہی تھی، اور اسے ابھی 3 گھنٹے اور انتظار کرنا تھا. دل تو کر رہا تھا دھڑلے سے جا کر اس سے ملا. وہ ایسا کر بھی گزرتا اگر اسے عظنا کی عزت کی پرواہ نہ ہوتی. تب اس کی فکر کر رہا تھا. سیحان نے غصے سے اپنے بال نوچ لیے اور پل پل موت کی طرح بڑھتے وقت کو دیکھنے لگا. سیحان ہاشا، جس سے ملنے کے لیے دنیا ترستی تھی، اس کی ایک ملاقات کو گھنٹوں انتظار کرتی تھی. آج وہ ایک عام سی لڑکی کے لیے پاگلوں کی طرح کمرے میں چکر کاٹتا، بھوکا پیاسا، اپنی نیند کی پرواہ کیے بنا اس سے بات کرنے کو تڑپ رہا تھا. اللہ اللہ کر کے آخر کو 12 بجے اور وہ اس کی بالکنی میں چھلانگ مارتا کمرے کی کھڑکی کے ذریعے اندر آیا، جہاں سامنے ہی بیڈ پر وہ مست گہری نیند میں سو رہی تھی. سیحان دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے قریب آتا اسے دیکھنے لگا، جہاں حسین آنکھوں پر گھنی پلکوں کا پہرا تھا، گلاب سے ہونٹ، کھڑی مغرور ناک، جو ظاہر کرتی تھی کہ یہ سیحان ہاشا کی عورت ہے. اس کی ملکیت اس کی خوبصورت نقوش کو محو دیکھ رہا تھا. سیحان نے اپنی دھڑکنوں کے انتشار پر قابو پاتے اپنے معطل ہوتے حواس پر قابو پایا تھا. آنکھوں کی رنگت جس کی سرخی پر قابو پا رہا تھا وہ پل میں سرخ ہوئی تھی. سیحان کی بے قراری اسے چھونے کو ضد کر رہی تھی. جب اس نے اپنے ہاتھ کی پشت بڑے پیار سے اس کے گالوں پر رکھی، تبھی اسے ایک زور کا جھٹکا لگا. وہ ہوش و خرچ سے بیگانی بخار سے تپ رہی تھی، جسے سیحان کے ہاتھوں نے دہکتا کوئلہ چھو لیا ہو. عظنا، عظنا! سیحان تڑپ کر اس کے گال نرمی سے تھپ تھپاتے ہوئے بے تابی سے اس پر جھکایا. عظنا اٹھو! اس کی جلتی ہتھیلیاں رب کرتے ہوئے اسے دیوانوں کی طرح پکار رہا تھا. اسے ایسے دیکھ کر سیحان کا دل پھٹنے لگا. وہ ڈر سے پہلی بار کانپتا اسے بار بار پکار رہا تھا.
سیحان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ سیحان جس کی حاضر دماغی جیسا کوئی نہ تھا، جس وقت بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ حسنہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی آنکھیں ہلکی سی نم ہوئی۔ سیحان نے تڑپ کر اس کے سلگتے ہوئے لب دیوانہ وار اس کے ماتھے پر رکھے۔ کیا کروں، اسے تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ اسے سینے میں جذب کرتا، وہ کبھی دروازے کی طرف دیکھتا تو کبھی اس کو۔ پھر اچانک اسے لٹاتے وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا، جلدی جلدی اپنی شرٹ اتار کر پھینکی، جوتے اتارے، پھر اسے گود میں اٹھائے باتھ روم کی طرف بھاگا۔ اگلے ہی پل وہ اس کا بے ہوش وجود اپنی باہوں میں بھرے شاور سے نکلتے ٹھنڈے پانی کے نیچے لیے کھڑا تھا۔ پانی چہرے پر پڑتے ہی حسنہ مچلی اور گھوم کر اس کی گردن میں باہیں ڈال گئی۔ سیحان نے جلدی سے اسے اپنے سینے سے لگاتے منہ اس کی گردن میں چھپا لیا۔ پانی آہستہ آہستہ دونوں کو بھگونے لگا۔ اس کے ورزشی کثرتی جسم سے پانی پھسلتا اور گود میں بھیگی حسنہ کا نازک بدن الگ ہی دل دھڑکا دینے والا منظر پیش کر رہا تھا۔ سیحان کی انگلیاں سختی سے اس کی کمر پر گرفت بنائے ہوئے تھی۔ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی اس سے لیے بھیگتا رہا کھڑا، جب تک اس کے بخار کی شدت کم نہیں ہو گئی۔ حسنہ پوری طرح کانپی، کچھ ہوش میں آئی، اپنی ہلکی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی، جہاں اس کے بخار کی شدت کم ہونے کے بعد اب خود دہکتی آگ میں لپٹا ہوا تھا، اور وہ اثر تھا حسنہ کے دو آشفتہ بدن کا جو بھیگا ہوا اپنی رعنائیوں سمیت اس کی باہوں میں اس کے سامنے تھا۔ اسفند کی گہری گرم نگاہیں اس کے کندن سے نشیب و فراز پر تھیں، جو مدھم سانسوں کی وجہ سے مدھم مدھم ہچکولے بھر رہی تھی۔ اس کے بدن کی نازکی، اس کی انچھوئی نازک گہرائیاں اسے پاگل کیے جا رہی تھیں۔ سیحان کی سانسیں یکدم تیز ہوئیں۔ وہ تو اس کے بدن کا دیوانہ تھا، اس کی ایک ایک نقش، اس کے لمبے چمکدار بال، اس کی ہیزل آنکھوں کا وہ دیوانہ تھا۔ اس کی وائلڈ شیرنی تھی جو اپنے قریب آنے والوں کو چیر پھاڑ کر دیتی تھی۔ حسنہ ہوش میں آتی حیرانی سے اسے دیکھنے لگی، جو چہرے پر گرتی پانی کے ساتھ یکٹک اسے ایک عجیب طرح سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر آہستہ سے ارد گرد دیکھا، پھر سیحان کو پلٹ کر دیکھتے اسے ساری صورتحال کا اندازہ ہو گیا۔ وہ اس وقت باتھ روم میں شاور کے نیچے اس کے ساتھ اس کی گود میں تھی۔ اصل جھٹکا تو تب لگا جب اس نے سیحان کو بنا شرٹ کے اور خود کو بھیگے جسم کے ساتھ اس کے قریب دیکھا۔ اس کے کپڑے گیلے ہونے کی وجہ سے جسم کے ایک ایک حصے کو چھلکا رہے تھے۔ چھوڑو، چھوڑو مجھے، ایک دم پوری ہوش میں آتی وہ کرنٹ کھا کر اس کی گود سے اترنے لگی۔ تبھی سیحان نے اس کی کمر پر رکھے اپنے ہاتھ کو اونچا کیا اور بہت پیار سے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے۔ اس کے بے قرار پیاسے لب جو اس کے لبوں کو جام پینے کو کب سے تڑپ رہے تھے، ایک دم عجیب سا سکون اپنی رگوں جا میں اترتا محسوس ہوا۔ حسنہ تو بس حیران ہی رہ گئی۔ وہ ہلکے ہلکے مکے اس کے کشادہ سینے پر مارنے لگی، لیکن سیحان کو پرواہ نہیں تھی۔ اس کے نازک وجود کو اپنے چٹانی سینے سے لگائے، اس کے بدن کی نازکی کو محسوس کرتے اسے اپنے سینے کے ساتھ مزید شدت سے لپٹا گیا۔ حسنہ کو سینے کے ساتھ لپٹانے کی دیر تھی کہ اس کے سلگتی بھٹی کی طرح دہکتے بدن کو جیسے راحت مل گئی تھی۔ اسے اپنے اندر پھوار سی گرتی محسوس ہوئی۔ پانی اب بھی تیزی سے دونوں پر گر رہا تھا۔ اس کے لبوں کو وہ کتنی ہی دیر اپنے لبوں میں دبائے، اس کی مدھم سانسوں میں اپنی گرم سانسیں انڈیلتا رہا۔ کبھی وہ پیار سے اس کے اوپر کے ہونٹوں کو چومتا تو کبھی نیچے کے۔ اس کی دیوانگی جنون بن کر اس کی شدتوں میں نظر آتی تھی۔ حسنہ کو لگا اس کی سانسیں رک جائیں گی، آج یہ شخص واقعی اس کی جان نکال دے گا۔ اس کی نازک سی کمر سیحان کے مضبوط شکنجے میں تھی۔ اپنی کمر پر سرکتے اس کے پرحدت ہاتھوں کی گردش حسنہ کی دھڑکنوں کو بے قابو کر گئی۔ اسے پیچھے ہٹتا نہ دیکھ حسنہ نے زور سے اپنے ناخن اس کے سینے میں دھنسائے اور اسے نوچنے لگی۔ سیحان کی گردن اور مضبوط سینے پر حسنہ کے ناخنوں کے کئی سرخ نشان بن گئے۔ اس کی رکتی سانسوں پر رحم کھاتا وہ تھوڑا سا اس کے ہونٹوں سے دور ہوا تو دونوں تیز تیز سانسیں لینے لگے۔ اس شخص کی جان لیوا قربت سے اس کی دھڑکنیں رک رہی تھی۔ وہ شاید اس سے اب بھی دور ہونے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کی سانسیں ابھی بھی بحال نہیں ہو پائی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی بے اختیار اس کے چہرے پر جھک آئی۔ سیحان کے لب دھیرے سے مسکرائے، اس کے کندھاری ہونٹوں کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔
پھر اپنی گود سے آہستہ سے اسے نیچے اتارا۔ عظمیٰ کے بالوں کو پیار سے پیچھے کرتا وہ اب اس کی آنکھوں، گالوں تو کبھی ماتھے کو چوم رہا تھا۔ تم نے تو میری جان نکال دی تھی عظمیٰ، تمہیں کچھ ہو جاتا تو میری بھی سانسیں رک جاتی۔ عظمیٰ اپنے کان کے قریب ہوتی اس کی سرگوشی کو سنتی حیران ہوئی، پھر غصے سے اسے خود سے دور دھکیلتی کمرے سے نکل آئی۔ اس کے نکلتے سیحان بھی شرافت سے اس کے پیچھے چلا آیا۔ ابھی کبھی نکلو یہاں سے بےہودہ انسان، تمہیں کس نے کہا تھا یہ سب کرنے کو؟ کمرے میں آتی وہ چٹکی بجاتی بولی۔ کیا مطلب کس نے کہا تھا؟ سیحان ہاشا کسی کے اشاروں پر نہیں چلتا، وہ وہی کرتا ہے جو اس کی مرضی ہوتی ہے۔ اندر کا مغرور انسان غصے سے بھڑکا۔ اور ویسے بھی تمہیں اتنا تیز فیور تھا، اگر میں نہیں آتا تو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اسی لیے میں نے یہ کیا، سیحان نے بھی تنک کر جواب دیا۔ پھر اس کی نظر عظمیٰ کے بھیگے جسم پر گئی تو اس کا بھرپور جائزہ لیتا وہ کمرے میں نظر دوڑانے لگا، جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ عظمیٰ ماتھے پر بل لیے اس کی حرکتیں نوٹ کر رہی تھی۔ تبھی سیحان اس کی الماری کی طرف بڑھا، اس میں سے کپڑے نکال کر اس کی طرف آیا۔ جب اگلے پل عظمیٰ کی آنکھیں چوڑی ہو گئیں، سیحان کے ہاتھ بے اختیار اس کی شرٹ پر جاتے اس کی شرٹ اوپر اٹھا گئے تھے، جس سے اس کی گوری کمر چھلکنے لگی۔ تبھی عظمیٰ زور سے چیخی، اس کے ہاتھ پکڑ کر زور سے دور جھٹک دیے۔ بدتمیز آدمی، یہ کیا کر رہے ہو؟ ادھر دو، میں خود پہن لوں گی، تم یہاں سے پہلی فرصت میں نکلو۔ وہ گھبرا کر دور ہوتی، اس کے ہاتھ سے کپڑے چھینتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ لیکن کچھ دیر بعد کپڑے تبدیل کیے وہ واپس آئی تو سیحان کو بڑے مزے سے کمرے میں کھڑا دیکھ وہ اچھل پڑی۔ تم ابھی تک گئے نہیں؟ وہ صدمے سے بھری بولی۔ تو کیسے جاؤں؟ میری پینٹ پوری گیلی ہے اور اوپر سے میری بیوی کو میری ضرورت ہے، اس لیے میں کہیں نہیں جا رہا۔ نیٹ پن کا مظاہرہ کرتا وہ یوں ہی کھڑا رہا تو عظمیٰ نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اب اس ضدی اور مغرور انسان کو وہ تو کیا دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہلا سکتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں، بابا کے کوئی کپڑے مل جائیں تو تمہارے لیے۔ اس نے آرام سے کمرے سے نکلتی مبشر صاحب کے کمرے میں آئی، جہاں وہ دونوں بے خبر سو رہے تھے۔ ان کی الماری سے چپکے سے کپڑے نکالتی وہ جلدی سے واپس آئی، جہاں سیحان خوشی خوشی اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ لو بابا کے کپڑے، یہ تمہارے شایان شان تو نہیں، لیکن وقت مصیبت تو پہن ہی سکتے ہو۔ اس کے منہ پر پھنکتی وہ بھرپور چوٹ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹی۔ وہی سیحان جو سخت لہجوں پر دھاڑ کر چپ کروانے والا، جس کی دہشت ہی لوگوں کی بولتی بند کر دیتی تھی، اس وقت چپ کر کے اسے سن رہا تھا، کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی کی حیثیت اس کے دل میں جو تھی وہ اچھے سے جانتا تھا۔ کچھ دیر میں وہ مبشر صاحب کے کپڑے پہنے ہوئے باہر آیا، جو ضرورت سے زیادہ ہی تنگ تھے۔ عظمیٰ واپس باتھ روم میں جاتی اچھے سے اس کی پینٹ دھو کر نچوڑنے لگی تاکہ صبح تک وہ سوکھ جائے۔ اس کے کپڑے بیلکنی میں سکھاتی وہ سیحان کو بہت پیاری اور روایتی بیوی لگی، جو اپنے شوہر کا بہت خیال رکھتی ہے اور ان کے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے۔ عظمیٰ تھک کر کمرے میں آئی تو سیحان کو بیڈ پر پھیل کر لیٹا دیکھ اب وہ رونے جیسی ہو گئی۔ آجا یار، میں وعدہ کرتا ہوں کچھ نہیں کروں گا، خود پر پورا کنٹرول رکھوں گا۔ اب اتنی رات کو تو جا نہیں سکتا نا، صبح ہوتے ہی نکل جاؤں گا، اور اوپر سے تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، شوہر کا بیوی کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنے قریب ہاتھ کے اشارے سے اسے پاس بلاتا وہ شرارت سے بولا، جس پر عظمیٰ کھولتے خون کے ساتھ ضبط کیے اسے دیکھتی رہی۔ نہ کہیں بھاگ سکتی تھی اس سے، نہ کوئی دوسرا راستہ تھا۔ پورے کمرے میں ایک سنگل بیڈ، چھوٹی سی ٹیبل، کرسی، الماری اور ڈریسنگ ٹیبل اس کی ملکیت تھی۔ مرتی کیا نہ کرتی، ڈرتے ڈرتے اس کے برابر میں آتی فاصلے پر ہو کر لیٹ گئی۔ اتنی احتیاط کے باوجود بھی عظمیٰ کی ٹانگیں تو کبھی ہاتھ سیحان سے ٹچ ہو رہے تھے، جس پر ایک ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر جاتی۔ کیا مصیبت ہے، اب سوتے کیوں نہیں؟ اپنے چہرے پر اس کی گہری نظروں کی تپش محسوس کرتے وہ آنکھیں کھول کر غرائی۔ مرد اپنی بغل میں اتنی خوبصورت بیوی کو سوتا دیکھ سکون سے سو سکتا ہے؟ کچھ کرنے کی اجازت تو ہے نہیں، دیکھ تو سکتا ہی ہوں نا، شاید پھر اتنی خوبصورت رات نصیب ہی نہ ہو۔ اس کی عجیب و غریب باتیں سن کر عظمیٰ نے ہلکے سے اس کے گالوں پر تھپڑ لگایا، پھر گھوم کر لیٹ گئی، جس پر سیحان بدمزہ ہوتا اسے دیکھنے لگا، پھر اس کے سر کے قریب آتی گہری سانس لی۔ گلاب کی سی خوشبو جو اس کے روم روم کو مہگا گئی، عظمیٰ کے بدن سے اٹھتی انوکھی اور جان لیوا خوشبو سے سیحان کو بن پیے نشہ سا محسوس ہوا۔
حسنہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت تھی جسے اس نے چھوا تھا، جس کی اسے فکر تھی، جس کے لیے وہ بے چین ہونے کے ساتھ اس کے لیے تڑپتا بھی تھا۔ حسد و رقابت، جلن اور قربت کا جذبہ اس کے اندر صرف اپنی بیوی کے لیے ہی اٹھتا تھا۔ اتنا دیوانہ تھا وہ اپنی نازک بیوی کا، ورنہ تو لاکھ حسینائیں تھیں جو اس پر فدا تھیں۔ سیحان حاشا انہیں دیکھنا بھی اپنی توہین سمجھتا تھا۔ اس کے پاس اس کی خود کے قریب موجودگی کو محسوس کرتے کرتے کب اس کی سکون بھری آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلے دن مومنہ کے دروازہ بجانے اور آوازیں دینے پر سیحان نے غصے سے دروازے کی طرف نیند میں ڈوبی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ کون صبح صبح میری نیند ڈسٹرب کر رہا ہے؟ کیا جان پیاری نہیں؟ تبھی اسے اپنے سینے پر کسی کی گرم سانسوں کے ساتھ نرم و ملائم سے وجود کی گرماہٹ بھی محسوس ہوئی تو اس کی نیند بھگ سے اڑی۔ نظریں گھمائی تو دیکھا حسنہ کسی خرگوش کے بچے کی طرح اس کے بازو پر سر رکھے، اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے بہت قریب مت سو رہی تھی۔ یہ احساس ہی دل دھڑکا دینے والا تھا۔ سیحان کے انگ انگ میں اس کے لیے پیار امڑنے لگا۔ اس سے پہلے وہ پھر آؤٹ آف کنٹرول ہوتا جب مومنہ کی آواز اس کے ہوش ٹھکانے لے آئی۔ ایک تو ظالم ساسو ماں چاہتی ہی نہیں ہے کہ میں کچھ کروں۔ زیر لب انہیں کوستا وہ سوچنے لگا کہ کیا کرے، تبھی حسنہ کی آنکھ بھی ان کی آواز سے کھل گئی۔ حسنہ صبح ہو گئی، جان اٹھ جا، 1000 دفعہ کہا ہے دروازہ لاک کر کے نہیں سویا کرو۔ لڑکی سنتی ہی نہیں ہے۔ رکو میں چابی لاتی ہوں، مومنہ بیگم کے صبر جواب دینے لگا۔ وہیں حسنہ اچھل کر بیڈ سے نیچے اتری۔ میں اٹھ گئی ہوں، میں فریش ہونے جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، نیچے ناشتے پر سب انتظار کر رہے ہیں، جلدی آؤ۔ مومنہ بیگم جانے کو ہوئی۔ مما مجھے یہی ناشتہ لاتے ہیں، کچھ کام کرنا ہے ضروری، تو کمرے میں ناشتہ کرتے کام بھی کر لوں گی۔ اس کی بے چارگی بھری آواز سن کر مومنہ بیگم حامی بھرتے پلٹ آئیں۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ سیحان جب تک خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا پیار سے اس کے چہرے کو تھام کر اس کے ماتھے پر ہونٹ سبت کرتے پوچھنے لگا۔ کل رات سے اب تک سیحان کی ایسی فکر اور اس انداز پر حسنہ کا دل بے وجہ اس کی طرف کھنچتا جا رہا تھا، جس پر وہ خود کو پہلے سے اور زیادہ بے رحم بنا لیتی۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ناشتہ کرو اور نکلنے کی ترکیب سوچو۔ یہ مت سمجھنا کہ ایک رات تمہارے سنگ گزارنے پر تم مجھے اپنے سامنے زیر کر لو گے۔ وہ انجانے طور پر ایسے الفاظ استعمال کر گئی جس سے سیحان تھوڑا شرارت بھری نظروں سے اسے دیکھتے بولا، میرے ساتھ رات گزاری کب؟ تم تو بس سوئی ہوئی تھی، رات ایسے تھوڑی گزارتے ہیں۔ تم کہو تو آج رات میں تمہیں بتاؤں۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا جب حسنہ ٹماٹر کی طرح لال ہوتے گالوں کے ساتھ اس کے منہ پر زور سے ہاتھ رکھ گئی۔ سیحان نے شوق نظروں سے اس کے چہرے میں کھلی سرخیاں دیکھی۔ اس کے اتنے قریب آنے پر سیحان کے بدن میں پھر سے شعلے دہکے۔ سیحان کی گہری گرم نگاہیں اس کے کندن سے نشیب و فراز پر تھیں، جب اچانک اس کی نظر حسنہ کی لمبی سراہی دار شفاف گردن پر بنے سرخ نشان پر گئی، جو دن کی روشنی میں اب واضح ہوتا اس کی نظروں میں آیا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیسے لگی؟ اس کی گردن کو اپنے بڑے سے ہاتھوں کے بیچ بھرتا وہ اس پر انگلیاں سہلاتے پوچھنے لگا۔ ایک لمحہ لگا تھا پگھلنے میں، اور وہ موم کی طرح پگھلتی ڈھیر ہو گئی۔ کیا سچ میں تمہیں یاد نہیں؟ اب کہ وہ اسے خود سے بنا دور کیے اس کی آنکھوں میں دیکھتی پوچھنے لگی۔ کئی حسین رنگ دونوں کی آنکھوں میں جگنوں کی طرح چمکنے لگے۔ بے اختیار اس کی گردن کو اپنے شکنجے میں جکڑے وہ اس کے چہرے پر اتنا جھکا کہ اس کے ہونٹ سیحان کے ہونٹوں کو چھونے لگے۔ مجھے کچھ یاد رکھنے کب دیتی ہو؟ جب قریب ہوتی ہوں تو تمہارے سوا مجھے کچھ یاد نہیں رہتا۔ دل و دماغ پر تو تمہاری حکومت چلنے لگتی ہے، تو پھر یاد رکھنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اسی لیے تم بتا دو۔ اس کے اتنے قریب آ کر سیحان کی گرم نرم جذبات اس کے اختیار سے باہر ہوئے تھے۔ اس نے اس کے ورزشی چوڑے سینے کو دیکھا، جہاں اس کے دانت کے گہرے زخم کے ساتھ ناخنوں کے کئی نشان اس کی گردن، چھاتی اور پیٹ پر بھرے اتنے واضح اور خطرناک تھے کہ حسنہ کو اس کی تکلیف اپنے دل میں محسوس ہوئی۔ حسنہ نے کانپتا ہاتھ اٹھایا اور سیحان کے سینے پر بنے ان زخموں پر نرمی سے رکھ دیا۔ اس کے ساتھ سیحان کے جتنے ضبط صبر کی دیواریں رات سے اب تک بمشکل کھڑی تھیں، پل میں ان میں درار سی پڑتی سب ڈھہ گئی۔ اپنے اختیار سے باہر ہوتا وہ اس قدر جنونی سا اس کی آنکھوں
اور پھر گالوں کے بعد اس کے ہونٹوں پر جھکا کہ عزنا کی سانسیں 1 منٹ میں چھین گیا۔ اس کے ہونٹوں کو پل میں سرخ کرتا وہ اس کی گردن کو چوم رہا تھا۔ عزنا کے تو حواس ہی سلب ہو گئے۔ اس سے سیحان کو سنبھالنا، اس کے جنون کو قابو کرنا مشکل ہو گیا۔ تبھی دروازہ بجا تو سیحان کرنٹ کھا کر اس سے دور ہوا۔ اگر وہ کچھ دیر اور اسے ایسے ہی لپٹا رہتا تو کوئی بعید نہیں تھا وہ ہر حد سے گزر کر اس میں سما جاتا۔ وہ اس کی تھی، حق رکھتا تھا اس پر، جیسے بھی چاہے اپنی بیوی سے سکون حاصل کر سکتا تھا۔ اور اس کا روم روم اس وقت عزنا کے لیے تڑپ بھی رہا تھا۔ اپنے حق کے لیے اسے اپنی سالم بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی، نہ وہ لینے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن ایسے تو اس کے نازک کانچ سے جذبوں کو روند کر اسے حاصل بھی تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنے دل میں پنپتے ان جذبوں کو وہ کوئی نام بھی نہیں دے پا رہا تھا جس کا اظہار وہ اس سے کرتا۔ عزنا کا نڈر بے خوف دلیر انداز اسے اس کا دیوانہ بنا گیا تھا۔ اس کا جھڑکنا، اس کی بے رخی، اس کی نفرت سیحان کو اس کے قریب کھینچتی تھی۔ وہ جتنا اسے خود سے دور کرتی تھی وہ اگلے پل اس سے زیادہ پاگل جنونی ہوتا اس کے قریب آتا تھا۔ یہ سب کیا تھا اور کیوں تھا وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن اتنا معلوم تھا کہ عزنا اسے اچھی لگتی تھی اور یہی بات ختم ہوتی تھی۔ عزنا دانت پیستی، زوردار مکہ اس کے سینے پر جڑتی، اسے باتھ روم میں دھکیلتی دروازہ کھول گئی۔ کیا وہ چہرہ اتنا لال کیوں ہو رہا ہے؟ بخار تو نہیں ہے؟ مہر ناشتے کی ٹرے اٹھائے اسے دیکھتی اچنبھے سے پوچھنے لگی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، دوائی لی ہے، آپ یہ مجھے دیں، شکریہ۔ مسکرا کر ہاتھ سے ٹرے لیتی وہ دروازہ بند کر گئی۔ مہر ایک پل کو تو حیران ہوئی اس کے انداز پر، پھر کاندھے اچکاتی چلی گئی۔ آ جاؤ، ناشتہ کر لو، بابا بھائی بس کچھ دیر میں نکلنے والے ہیں، میں بھابھی اور مما کو کسی بہانے کچن میں مصروف رکھوں گی، تم موقع دیکھ کر فوراً سے نکل جانا۔ باتھ روم سے آتے سیحان کو دیکھ وہ پورا پلان اسے بتانے لگی، جہاں اس کے چہرے پر ناشتے کو دیکھ کر چمک آئی۔ عزنا کے چکر میں نہ ٹھیک سے کھانا کھایا تھا، 3 دن سے نہ سوتا تھا، نیند تو اس کی کل رات پوری ہو گئی تھی۔ آج اسے عزنا کے ہاتھوں سے پیٹ بھر کر کھانا کھانا تھا۔ اس کے سامنے ناشتے کی ٹرے رکھتی وہ جانے لگی، جب سیحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پاس بٹھاتے کہا، تم ناشتہ نہیں کرو گی؟ ویسے میرا جانے کا کوئی موڈ تو نہیں، آج رات بھی میں یہاں رک سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر عزنا بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، جب سیحان نے ایک نوالا اس کے منہ کے پاس لے جاتے زبردستی اسے کھلائے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، مہربانی کی، پہلے ہی میری جان عذاب میں ڈالی ہوئی ہے۔ نوالا چباتے وہ گھبرائی سی بولی۔ کسی بھی صورت اسے سیحان کو یہاں سے نکالنا تھا، لیکن سیحان تو مزے سے اس کے کمرے میں بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ عزنا، مجھے بھی اپنے ہاتھ سے کھلاؤ نا۔ اس کی عجیب و غریب فرمائش سنتی عزنا حیران رہ گئی۔ اچھے خاصے ہاتھ دیے ہیں اللہ نے، ان کا استعمال کرو۔ عزنا منہ بناتی غصے سے بولی، پھر ہاتھ بڑھا کر نوالا منہ میں لے جانے ہی والی تھی جب اس کا ہاتھ پکڑ کر سیحان زبردستی وہ نوالا منہ میں ڈال گیا۔ اچھی بیوی شوہر کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہے، اس سے ثواب ملتا ہے، سیحان آنکھ دباتا مسکرا کر بولا، تو عزنا کا دل کیا جوتا اٹھا کر اس کی خوب حجامت بنائے، لیکن پھر وہی بات، جیسا بھی ان کے بیچ رشتہ تھا، نفرت کا یا زبردستی کا، لیکن تھا تو اس کا شوہر، قابل احترام، وہ جوتوں سے اس کی حجامت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتے اس نے حدود کے دائرے میں رہتے اس کا کان اتنی زور سے مروڑا کہ سیحان درد سے تڑپ اٹھا۔ آہ عزنا، درد ہو رہا ہے۔ وہ معصومیت سے اس کا ہاتھ پکڑے بولا تو عزنا نے جلدی سے کان چھوڑتے فکر سے اسے دیکھا۔ سیحان کے لبوں پر پیار بھری مسکراہٹ آ گئی۔ اس کا ہاتھ لبوں تک لاتے وہ بڑی محبت سے اس کی انگلیاں پھر ہتھیلی کو چومتا چلا گیا۔ عزنا کا دل سہم گیا۔ اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتی وہ فوراً ہاتھ پیچھے کر گئی۔ جلدی جلدی ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد سیحان نے اپنے کل والے کپڑے پہنے، خوب اچھے سے تیار ہوتا وہ اب جانے کو بالکل تیار تھا، لیکن اداسی اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ اس کا جانے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا، یا یوں کہا جائے کہ عزنا سے وہ اب دور نہیں جانا چاہتا تھا۔ بابا بھائی گھر سے نکل گئے ہیں، میں بہانے سے مما اور بھابھی کو کچن میں مصروف رکھتی ہوں، تم 5 منٹ بعد کمرے سے نکلتے فوراً یہاں سے چلے جانا۔ عزنا کہتی جانے کو پلٹی، تبھی سیحان نے کمر سے پکڑتے ایک جھٹکے سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر ملو گی؟ اس کے سینے سے لگا وہ بہت آس سے پوچھ رہا تھا، جب عزنا نے اپنے باغی ہوتے دل کو ڈپٹتے اسے خود سے دور دھکیلا۔
میرے بس میں ہو نا تو تمہاری شکل بھی نہ دیکھوں۔ اس سے پہلے تمہاری گندی حرکتیں مزید مجھے تیش دلائیں، فوراً نکلو یہاں سے، اور خبردار جو دوبارہ اس گھر کا رخ کیا، اگلی دفعہ میں پولیس میں کمپلین کروا دوں گی۔ خطرناک انداز میں خود کو دھمکاتی اس کی پیاری بیوی مزید اسے اپنے دل کے قریب لگی، جس پر وہ مسکرا دیا۔ اس نے دانت پیستی اس کے شر سے پناہ مانگتی کمرے سے بھاگی۔ اس کے جانے کے 5 منٹ بعد میدان صاف ہوتا دیکھ سیحان بھی چپکے سے نکل گیا، اور وہیں حسنہ نے سکون کا سانس لیا۔ کیا کروں، کہاں جاؤں؟ اس انسان نے تو زندگی کے ساتھ سکون، چین، نیند، کھانا پینا سب کچھ ہی حرام کر کے رکھ دیا ہے۔ کیا چاہتا ہے، کیوں کر رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آخر مقصد کیا ہے اس کا؟ میں تو سوچ سوچ کر پاگل ہو جاؤں گی۔ کچھ سوچ حسنہ، اس سے جان کیسے چھوٹے گی؟ کوئی تو راستہ ہوگا۔ کمرے میں آتی ہے وہ بیڈ پر سیدھی لیٹتی سنجیدگی سے سوچ رہی تھی۔ سیحان کی فکر، اس کی باتیں، اس کی آنکھوں کی وہ خاص چمک حسنہ کو بے چین کر رہی تھی۔ اس کا دل حسنہ کے خلاف جانے کے در پر تھا، اور یہی بات حسنہ کو پریشان کر رہی تھی۔ وہ سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ آج مہر کا چیک اپ ہے اور صبح سے میری خود کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ ذہن بھی مصروف ہے۔ مومنہ بیگم اس کے پاس آتی پریشانی سے بولنے لگی۔ کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، میں لے جاؤں گی، آخر کو اکلوتی پھپھی بنوں گی۔ مسکرا کر ان کے گلے میں باہیں ڈالتے وہ بولی تو مومنہ اس کے سر پر پیار کرتی بولی، خوش رہو میری بچی، اللہ تمہیں بھی جلد اپنے گھر کا کریں۔ ان کی ایسی دعا سن کر حسنہ کو زور کی کھانسی آئی۔ اسے جلدی سے پانی کا گلاس منہ کو لگاتے مومنہ سے اپنی فیلنگز چھپائیں۔ کچھ دیر بعد حسنہ مہر کو لیے اسپتال کی بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس کا نمبر آیا تو مہر اٹھ کر چلی گئی۔ حسنہ وہیں بیٹھی اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ارے حسنہ، آپ؟ تبھی کچھ جانی پہچانی سی آواز اسے سنائی دی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو مہر کی پھپھو کا بیٹا فائز اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ حسنہ اجنبی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل بھول چکی تھی۔ مہر کی شادی کو 3 سال ہونے والے تھے۔ شادی میں وہ مہمانوں پر اتنی توجہ نہیں دے سکی، پھر آسٹریلیا اپنی تعلیم کی وجہ سے چلی گئی۔ میں فائز ہوں، مہر آپی کا کزن، ان کی پھپھی کا بیٹا، یاد آیا؟ فائز اپنا تعارف کرواتے پوری کوشش کر رہا تھا اس سے جان پہچان بڑھانے کی۔ مہر کی پھپھی کا حوالہ ہی کافی تھا حسنہ کے لیے۔ وہ جھٹ سے سلام کرتی کھڑی ہوئی۔ آپ ہی کے ساتھ آئی ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہیں؟ ویسے آپ کو اتنے وقت بعد دیکھ رہا ہوں، بالکل نہیں بدلی، اب بھی 3 سال پہلے والی حسنہ جیسی ہیں، معصومیت، بھولی سی، بہت خوبصورت، حسین آنکھوں والی۔ اس کے یکٹک خود کو دیکھنے اور عجیب سے انداز پر حسنہ اپنی آنکھیں حیرت سے گول گول گھمانے لگی۔ آپ ہی ٹھیک ہیں، چیک اپ تھا آج ان کا۔ ویسے آپ یہاں؟ حسنہ نے بات گھمائی۔ میں یہاں جاب کرتا ہوں، دانتوں کا ڈاکٹر ہوں، فائز بتیسی نکالے بولا۔ اتنے میں مہر بھی چلی آئی۔ ارے فائز، کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، آپ بتائیں، سب ٹھیک ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے، تم آؤ نا گھر پر، پھپھو کو لے کر چکر لگاؤ۔ مہر لاپرواہ سی بول رہی تھی، لیکن حسنہ کو عجیب گھبراہٹ ہونے لگی۔ فائز کی نظریں کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اب تو آنا ہی پڑے گا ابھی، زمائنی انداز میں حسنہ دیکھ کر کہتا بار بار مسکرا رہا تھا۔ بھابھی، میں باہر آپ کا انتظار کر رہی ہوں، آپ بات کر کے آ جائیں۔ حسنہ اس عجیب سے ماحول سے گھبراتی بھاگنے کو پرتولنے لگی۔ ارے نہیں حسنہ، رکو، فائز تم گھر آؤ، پھر بات کرتے ہیں، میں ابھی چلتی ہوں، ٹھیک ہے؟ مہر حسنہ کا ہاتھ پکڑے چلنے لگی، لیکن فائز کی بھرپور نظریں تو فقط حسنہ پر ٹکی تھی۔ وہ پری سا چہرہ اسے آج بھی بھولا نہیں تھا۔ کیا مصیبت ہے، جب دیکھو میں تمہارا فون کاٹ رہی ہوں تو کیوں بار بار فون کر کے پریشان کرتے ہو؟ تمہیں کوئی کام وام نہیں ہے؟ حسنہ آفس میں بیٹھی فائل پڑھ رہی تھی جب جھنجھنا کر اس نے فون کان سے لگاتے اسے باتیں سنائی۔ تمہاری آواز نہ سنوں تو فکر ہوتی ہے، اسی لیے جب میرا فون آئے تو سارے کام چھوڑ کر میرا فون اٹھایا کرو۔ دیکھو اب مجھے کتنا سکون ملا ہے تمہاری آواز سن کر، دل کر رہا ہے وہاں آتے تمہیں سینے سے لگا لوں۔ اس کے پھر شرارت بھرے موڈ کو دیکھ حسنہ فائل ایک طرف پٹک گئی۔ اپنا ٹھرک بننا کسی اور پر نکالنا سیحان ہاشا، میں تمہارے ریشمی جال میں پھنسنے والی نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری ان جھوٹی باتوں ڈرامے بازیوں پر میرا دل پگھل جائے گا اور میں تم سے کسی اور چیز کی توقع کرتے تمہارے قدموں میں جھک جاؤں گی؟ نہیں، کبھی نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ یہ جو جھوٹا نکاح کر کے تم نے مجھے پھنسایا ہے نا، بہتر ہوگا یہ کھیل خود خاموشی سے ختم کر دو، ورنہ میں تمہارا نقاب پوری دنیا کے سامنے اتارتے تمہارا اصل چہرہ سب کو دکھاؤں گی۔ مجھے تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہاشا فیملی کی بہت بدنامی ہوگی، ساری دنیا تو تم پر تھو تھو کرے گی۔
سوچو پھر کیا کرو گے؟ عظنا تیز سانسیں لیتی غصے سے جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی۔ اس کھیل کو اب وہ ختم کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں جو کرنا ہے کرو ڈیئر وائف، میں تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں۔ سیحان آشا ایک بار جس چیز پر ہاتھ رکھ دیتا ہے نا، وہ اس کی ہو جاتی ہے، اور پھر تم تو میری عورت ہو، میری ملکیت، میرے نکاح میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم سے دستبرداری ہو۔ تم سیحان آشا کی ہو اور ہمیشہ میری ہی رہو گے، یہاں تک کہ موت بھی مجھے تم سے الگ نہیں کر سکتی۔ میں اگر مرا بھی نا تو تمہیں ساتھ لے کر مروں گا۔ سفاکیت اور لہجے میں بھڑکتی آگ عظنا کے رونگٹے کھڑے کر گئی۔ وہ اس حد تک پہنچ جائے گا عظنا کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ بے یقینی سے فون کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا ہوگا آگے؟ کیا سیحان عظنا کے لیے اپنے دل میں اٹھتی فیلنگز کو سمجھ پائے گا؟ کیا عظنا اس پر یقین کرے گی؟ کیا ہوں گے یہ دونوں؟ ایک بار پھر فائز بنے گا ان کے رشتے کی دیوار؟ جاننے کے لیے پڑھتے رہیں تو سے عشق لاگے۔ سب سے گزارش ہے اس کہانی کو آگے شیئر، لائک اور کامنٹ ضرور کریں۔